دل میں نا کبھی کبھی ایک ایسا سوال اٹھتا ہے جس کا جواب کہیں نہیں ملتا۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اسی ایک سوال کا جواب دیتی ہے، اور یہ جواب یہ یقین کی گہری وادیوں میں ہی ملتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو مصرع ہے نا، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، یہ صرف سوال نہیں ہے، اس میں جواب بھی چھپا ہوا ہے۔ مطلب یہ اس گہرے احساس کی بات کر رہا ہے کہ بھئی جب سب سے بڑا سہارا موجود ہے تو دل کیوں بھٹکے گا کسی اور در پر؟ بس یہی وہ مرکزی خیال ہے جس کے گرد یہ پوری نظم گھومتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اسی سوال کی جڑ کو پکڑتے ہیں۔ یہ سوال آخر پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ اچھا، اس نظم کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے نا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ اصل میں ایک نعت ہے۔ اور نعت کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ شاعری ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں لکھی جاتی ہے۔ اور جیسے ہی یہ بات سمجھ آتی ہے نا، اس نظم کا ہر لفظ، اس کا مطلب، سب کچھ گہرا ہو جاتا ہے۔ اس نظم کی خوبصورتی اس کے انداز میں ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے شاعر خود سے بات کر رہا ہو۔ وہ بار بار خود سے پوچھتا ہے، بھئی میں کیوں کسی اور کے پاس جاؤں؟ اور پھر اندر سے ہی ایک تسلی بھرا جواب ملتا ہے، جب آپ یہاں موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا مکالمہ ہے جو شک سے شروع ہوتا ہے اور کامل یقین پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو سوال کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں جواب کی طرف۔ وہ ایک ہستی جو ہر مشکل کا حل ہے اور ہر سوال کا جواب بھی۔ یہی تو اس نظم کا دل ہے۔ شاعر دنیا کے ہزاروں دروازوں کو ایک طرف کر دیتا ہے، کیونکہ اسے اس ایک در کا پتہ چل گیا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو بھئی جب وہ در کھلا ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یہاں پر انتخاب بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ہیں دنیا کے بے شمار غیر یقینی دروازے، اور دوسری طرف ہے وہ ایک چوکھٹ جو ہمیشہ کے سکون کی ضمانت ہے۔ یہ نظم ہمیں بتا رہی ہے کہ اصلی سکون کا راستہ ایک ہی ہے۔ اور یہ صرف راستہ چننے کی بات نہیں رہتی، یہ عقیدت اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ یہ شاعر کی پہچان بن جاتی ہے، اس کی ذات کا ایک لازمی حصہ۔ اور شاعر اس بات کو چھپاتا نہیں، بلکہ فخر سے اس کا اعلان کرتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک عہد ہے، ایک شناخت کا اعلان ہے کہ اب سے میری پہچان ہمیشہ کے لیے اسی وابستگی سے ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہی ایک ہستی زندگی کی بڑی بڑی مشکلوں کے سامنے کیسے ایک ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی ڈھال ہے زندگی کے دکھوں، غموں اور پریشانیوں کے خلاف۔ دیکھتے ہیں نظم اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہاں نا ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ شاعر یہ نہیں کہہ رہا کہ غم آئیں گے ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ غم مجھے ستا نہیں سکتے، مجھے توڑ نہیں سکتے۔ یہ ہے ایمان کی وہ طاقت جو درد کے احساس پر غالب آ جاتی ہے۔ اچھا، دوسری ڈھال ہے خوف کے خلاف، وہ خوف جو انسان سے اس کی ہمت چھین لیتا ہے۔ یہ مصرع اس کامل توکل کی دلیل ہے کہ جب کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا ساتھ ہے تو پھر دنیا کی چھوٹی موٹی طاقتوں سے ڈرنا کیسا؟ یہ مکمل بے خوفی کا مقام ہے۔ اور پھر آتی ہے سب سے بڑی ڈھال جو خدا کے عذاب کے خوف سے بچاتی ہے۔ یہاں شاعر بات کو ایک الگ ہی سطح پر لے گیا ہے۔ وہ جیسے خدا کی طرف سے کہہ رہا ہو کہ پیغمبر کی موجودگی میں بھلا میں اپنے بندوں کو سزا کیوں دوں گا؟ یہ شفاعت اور معافی کا وہ پختہ یقین ہے جو ہر ڈر کو مٹا دیتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں نظم کے اس حصے پر جہاں یہ عقیدت ایک حتمی، ایک اٹل عہد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر شاعر کی پوری زندگی، اس کا سب کچھ، اسی ایک چوکھٹ سے جڑ جاتا ہے۔ اب یہ صرف مشکل میں پکارنے کی بات نہیں رہی، یہ تو ہر سانس کی، ہر لمحے کی وابستگی بن گئی ہے۔ اور پھر آتا ہے شاید اس نظم کا سب سے طاقتور مصرع، جینا بھی یہیں، مرنا بھی یہیں، یعنی اپنے وجود کا ہر پہلو، ہر حصہ بس ایک ہی مرکز کے سپرد کر دینا۔ اسی کو تو کہتے ہیں عقیدت کی انتہا۔ اور دیکھیں، وہی سوال واپس آ گیا، لیکن اب اس کے لہجے میں بے بسی نہیں، بلکہ ایک اٹل یقین ہے کہ کوئی اور راستہ، کوئی اور منزل اب ممکن ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نظم ایک بے چین سوال سے شروع ہوئی تھی، حال دل کس کو سنائیں، اور ایک ایسے پرسکون مکمل جواب پر ختم ہوئی جس میں ہر دکھ، ہر ڈر اور ہر پریشانی کا علاج موجود تھا۔ اور یہ نظم جاتے جاتے ہمارے سامنے ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے
کیا واقعی زندگی کی تمام الجھنوں کا کوئی ایک حتمی جواب مل سکتا ہے؟ اس نظم کا جواب تو ہاں میں ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے۔